متعہ یعنی نکاح، نکاح کی دو قسمیں ہیں اسلام میں، ایک دائمی نکاح ہے اور ایک عارضی نکاح ہے۔ جو دائمی نکاح ہے اس میں لمٹ نہیں ہوتی ٹائم کی، جو عارضی نکاح ہے اس میں ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے۔ نکاح متعہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کی اجازت شرط ہے، خود خاتون کا راضی ہونا شرط ہے۔ حضرت ابن عباس کی متعدد روایات موجود ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ میں شیعہ روایات کا حوالہ نہیں دے رہا اس وقت، شیعہ میں تو ہے ہی، اور کوئی مسلمان تب تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک ان نمازوں پر ایمان نہ رکھے کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر۔ یہ رخصت والی بات بخاری کی احادیث میں بھی موجود ہے، مسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان احادیث کے مطابق رسول کریم نے خود ہاتھ باندھ کے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہاتھ باندھنے کا عمل بعد میں شروع ہوا ہے، ہمیں اس نماز میں ذرہ برابر اونچ نیچ اور زیادتی یا کمی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ بول بس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں عبید ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جناب عالی آج میرے ساتھ موجود ہیں شیعہ علماء کمیونٹی کے ایک بہت ہی عظیم مولانا امین شہیدی صاحب۔ ان سے چند میرے سوالات تھے، یقیناً آپ کے بھی وہ سوالات ہوں گے اور ہر شاید دوسرے فقہ سے تعلق رکھنے والے کے وہ سوال ہوں گے، تو میں نے کہا کیوں نہ ان سے بیٹھ کے یہ سوال کیا جائے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ کیا جائے، اپنے علم میں بھی اضافہ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ امین شہیدی صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت میں سے آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ۔ جناب علی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے خاص عام میں یہ سنا ہے کہ شیعہ کمیونٹی میں 3 نمازیں ہیں، شاید فجر کی ہے اور ظہرین ہیں اور مغربین ہیں، اس کی در حقیقت کیا حقیقت ہے مجھے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بڑھ کر لطیفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ یہ فرض نمازیں ہیں اور کوئی مسلمان تب تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک ان نمازوں پر ایمان نہ رکھے کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر مرتے دم تک۔ جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس پر فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ ٹھیک ہو، چاہے وہ سفر پہ ہو، چاہے وہ گھر میں ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اوقات میں ظہر کی اور عصر کی نمازوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھا ہے، اور بہت سارے اوقات میں الگ الگ کر کے پڑھا ہے، یعنی گویا یہ ایک رخصت ہے۔ اگر آپ نے ایک ڈنڈی گاڑ دی زمین پر تو سورج جب آپ کے سر کے اوپر آتا ہے نا اس ڈنڈی کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ سایہ مغرب کی طرف ڈھلکنا شروع ہو جائے، مشرق کی طرف، اور سورج مغرب کی طرف چلا جائے تو اس سائے کا ڈنڈی کے ایک برابر ہونے تک کا وقت جو ہے یہ ظہر کا وقت ہے، لیکن فضیلت کا وقت ہے۔ جب وہ ڈنڈی کا سایہ ایک برابر ہو جائے تو اس وقت عصر کی فضیلت کا ٹائم ہے۔ چونکہ فضیلت کے ٹائم پہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے فضیلت کے موقع پر پڑھنا چاہیے۔ اور مکتب اہل البیت میں، اہل تشیع میں بھی ظہر کی نماز فضیلت کے موقع پر ہے، ظہر کے موقع پر، اور عصر کی نماز عصر کی فضیلت کے موقع پر ہے۔ اچھا، مطلب لیکن رخصت ہے کہ آپ ظہر کی پڑھنے کے بعد فوراً متصل جو مشترک ٹائم ہے ظہر اور عصر کا، اس میں بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے مغرب کی نماز فضیلت کا ٹائم وہ ہے جب ابھی آپ کو ستارے نظر آ رہے ہوں، لیکن عشاء کا ٹائم وہ ہے جب آپ بالکل اندھیرے میں آ جائیں۔ تو عشاء کا ٹائم اس کی فضیلت کے موقع پر نماز، اور مغرب کی نماز مغرب کی فضیلت کے موقع پر، لیکن وہاں پر بھی یہ رخصت موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات سے، نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ ہم رخصت کے قائل ہیں، اور یہ رخصت والی بات بخاری کی احادیث میں بھی موجود ہے، مسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث، ہم نے ساتھ میں سفر کیا، ساتھ میں پڑھی ہے،
ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھی ہے, مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھی ہے. ملا کے پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ 4 مطلب 8 رکعت ہو گئی, ایسا نہیں, الگ الگ 4 فرض ظہر کے الگ, پھر 4 عصر کے فرض. بالکل. اچھا قبلہ مجھے یہ بتائے گا کہ کیا فقہ جعفریہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہمارے ہاں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان احادیث کے مطابق رسول کریم نے خود ہاتھ باندھ کے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. یہ ہاتھ باندھنے کا عمل بعد میں شروع ہوا ہے. ہم پر نماز اللہ نے فرض کیا اور ہم تک نماز کا طریقہ رسول کریم سے آیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بخاری کی حدیث ہے اور اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے نقل کیا کہ رسول کریم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے, اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے تھے تو آپ کے بدن کی تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ آ جاتی تھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا تو ہاتھ کو جہاں پر ہونا چاہیے وہیں پر ہاتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم سے جو نماز خود صحابہ کرام کے ان منقول احادیث کے مطابق ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. اب اگر کسی کے ہاں یہ حدیث موجود ہے یا احادیث موجود ہیں یا فتاویٰ موجود ہے کہ نہیں ہاتھ باندھ کے بھی انہوں نے پڑھی ہے تو کوئی بات نہیں, اس طرح سے پڑھ لیں, اعتراض کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے. اسی طرح سے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے. رسول اللہ کے اپنے دور میں صحابہ کرام نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے. چونکہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے رسول کریم نے پڑھی ہے. ہمیں اس نماز میں ذرہ برابر اونچ نیچ اور زیادتی یا کمی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اچھا قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ متع فقہ جعفریہ میں ابھی تک شاید ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ اب تک کیسے ہے, مطلب کیسے ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر متعہ یعنی نکاح کی 2 قسمیں ہیں اسلام میں. ایک دائمی نکاح ہے اور ایک عارضی نکاح ہے. جو دائمی نکاح ہے اس میں لمٹ نہیں ہوتی ٹائم کی, جو عارضی نکاح ہے اس میں ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے, باقی تمام احکام اس کے وہی ہیں جو نکاح دائم میں ہے. لہٰذا باپ کی اجازت اگر کنواری لڑکی ہے تو شرط ہے. اسی طرح سے نکاح کے بول پڑے جانے شرط ہیں. اسی طرح سے مہر کی رقم کا تعین شرط ہے. اس طرح سے بہت ساری وہ شرائط جو نکاح دائم میں موجود ہیں, نکاح موقت یا جس کو آپ اپنی یہاں کی اصطلاح میں نکاح متعہ کہتے ہیں, اس میں بھی وہ تمام شرائط موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ کے دور میں جائز تھا یا نہیں؟ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کے دور میں اصحاب یہ کام کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس کی متعدد روایات موجود ہیں, بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. میں شیعہ روایات کا حوالہ نہیں دے رہا اس وقت, شیعہ میں تو ہے ہی, ٹھیک ہے, لیکن اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. یہاں تک کہ غالباً بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کے نصف عرصہ گزرنے کے بعد یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے دور میں 2 نکاح تھے, میں آج اس کو منع کرتا ہوں. ان میں سے ایک نکاح جو ہے نکاح متعہ ہے. تو حضرت عمر نے منع کیا ہے, رسول اللہ نے منع نہیں کیا, رسول اللہ نے اجازت دیا ہے. یہی نکاح حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جائز تھا. تو ہم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھتے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ظاہر ہے تمام مسلمان ایسے ہی ہیں, چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا تو وہ نہ کرے. لیکن اگر کسی کے ہاں یہ ثابت ہے کہ نہیں رسول اللہ نے اجازت دی تھی اور رسول اللہ نے اصحاب کو یہ رستہ بتایا تھا, صحابہ کرام نے یہ کام انجام دیا تھا, رسول اللہ کے اپنے دور میں بھی جائز تھا, رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کے خلافت کے دور میں بھی جائز تھا, حضرت عمر کے ابتدائی 6 سالوں میں بھی یہ جائز تھا, تو پھر اعتراض والی بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ نے نہ صرف روکا نہیں ہے بلکہ اجازت دیا ہے اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے. مسلم کی روایات دیکھ لیں, موجود ہیں. مسلم شیعہ کتاب تو نہیں ہے نا,
اہل سنت کی روایت کی کتاب ہے نا, بخاری اہل سنت کی روایت کی کتاب ہے. جب وہاں پر موجود ہے تو پھر آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اس لیے اگر اب بھی بالکل اوپن ہے, لا اکراہ فی الدین, دن میں کوئی جبر نہیں ہے, اگر کسی کے لیے یہ ثابت ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے تو وہ نہ کریں, لیکن جن کے ہاں یہ ثابت ہے کہ جائز ہے تو وہ کریں. آج اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں, مصر میں دیکھیں, عرب ممالک میں دیکھیں تو نکاح مسیار کے نام سے وہی نکاح ہے جس کو آپ نکاح موقت کہتے ہیں, جس کو آپ نکاح متعہ کہتے ہیں, وہی نکاح وہاں پر انہوں نے جائز کر دیا اس کو. یعنی اگر 1400 سال گزرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے, تو پھر ہم کیوں اس پر ریجڈنس کا مظاہرہ کریں. آج اگر عرب ممالک میں جائز قرار دیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے عوامل ہیں نا, ضرورتیں ہیں نا. تو اللہ نے جو کام حلال کیا ہے اس کو ہمیں حرام نہیں کرنا چاہیے. آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنا زیادہ اخلاقی فساد موجود ہے یا نہیں. حرام کے دروازے ہزاروں نہیں لاکھوں کھلے ہوئے ہیں یا نہیں. شہوت بھڑکانے کے رستے ہر جوان کے لیے اس کے باتھ روم سے لے کر بیڈ روم تک کھلے ہوئے ہیں یا نہیں. ہر موبائل میں جس جوان کو آپ دیکھیں وہ چھپائے پھرتا ہے, اس کے اندر ایسی چیزیں جو اس کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں ہے یا نہیں. کیا شریعت نے اس کو حلال کا رستہ نہیں دکھایا؟ وہ شادی نہیں کر سکتا, اب کیا کریں, حرام میں جائے. ہم کیوں حرام کا رستہ کھولنے پر راضی ہوں اور حلال کا رستہ کھولنے پر ناراض ہوں؟ یہ برائی کا رستہ نہیں ہے, یہ حرام سے بچنے کا رستہ ہے. میرے علم میں کافی اضافہ ہوا علامہ سے بات کر کے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں. ربیع الدین ملک کو دیں اجازت. تھینک یو سو مچ قبلہ اپنے قیمتی وقت سے وقت دینے کے لیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. بس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, بول بس کے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.